الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے، وہ دیکھو انبیاء کے رہنما وہ پیشوا آئے، نبی آئے رسول آئے حبیب کبریا آئے، بندی صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ہی تو ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ہی تو ہیں، بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے، بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے۔ اور اڑالا خاک کوچے کی لگا دے میری آنکھوں میں، مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے باد صبا آئے، مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے باد صبا آئے۔ اور مقدر اوج پر ہوگا نصیبہ جاگ جائے گا، ادھر دیکھوں نبی کو اور ادھر میری قضا آئے، ادھر دیکھوں نبی کو اور ادھر میری قضا آئے۔ اور خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید، خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید، ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے، ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے۔ شہر نشین پہ تشریف فرما قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ کرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ میں گھر سے نکل رہا تھا تو ایک پیر بھائی نے مجھ سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا کہ سرکار وہاں پر بہت کم لوگ ہیں۔ تو میں نے پوچھا کتنے ہیں؟ تو 30-40 ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا عدد ہے کہ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو 40 کا عدد مکمل ہوا تھا۔ اور میں آپ سے کہوں کہ تعداد ہمارے لیے کبھی بھی معنی نہیں رکھتی، اخلاص معنی رکھتا ہے۔ اور تعداد کی طرف ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ اس لیے کہ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے مجمع حق پر نہیں ہوتا۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ صرف 72 تھے۔ کتنے؟ نبی کے نواسے کے ساتھ صرف 72 تھے، اور یزید کے ایک لشکر میں ایک طرف 22,000 تھے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو آج اس پروگرام میں آئے ہیں۔ اور میں تو آج معذرت چاہ رہا تھا اس لیے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، سیدھا آپریشن تھیٹر سے آ رہا ہوں۔ ابھی میرے پیر کا دوسرا آپریشن ہوا، کچھ کیڑا کاٹ گیا تھا، اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ذکر رسول ایسی شے ہے کہ اگر میں چلا جاؤں تو اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اور میرے پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر رسول یہ ہے جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ عثمان باغ ہے غالباً، ماشاءاللہ۔ آپ نے میرے صاحبزادے پیرزادہ سید شاہ علی احمد قادری الموسوی الجیلانی حسن علی پیر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سماعت کیا۔ وہ سفر نور کے حوالے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا نور بنایا کہ اسی نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر آپ اپنی طرف دیکھیں اور آپ اپنی نگاہوں کی طرف دیکھیں، آپ اپنے جسم کی طرف دیکھیں، اپنے عقل کی طرف دیکھیں، اپنے گوشت اور پوست اور ہڈیوں کی طرف دیکھیں، تو آپ جان کر تعجب کریں گے کہ آپ کو بھی اللہ نے بنایا ہے تو نبی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ ذرا سوچو ہم کہاں اور نبی کا نور کہاں؟ کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہے دوستو، وہ جو کچھ ہے
اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ حضور کی جب ولادت ہوئی، پہلے ولادت کی طرف آئیں، پھر ولادت سے پہلے کی طرف جائیں، تو آپ نے صاحبزادے حسنی پیر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ان کی عمر دراز کرے، جگہ عالم دین حافظ قرآن بنائیں، اور اپنے دادا جان اور اسلاف کی طرح اہل سنت و جماعت کی بھرپور خدمت کرنے کا انہیں موقع عنایت فرمایا۔ آپ نے ان کے خطاب میں سماعت فرمایا کہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا۔ حضور جب پیدا ہوئے تو آپ نے سنا کہ کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پر، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ کعبے کے جو متولی تھے وہ حضور کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب تھے، اور میرے نبی کے آنے سے پہلے نبی کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ اب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چہیتے بیٹے، اور وہ کیوں؟ 10 بیٹے اللہ نے دیے تھے ان کو، سب بیٹوں سے چاہتے، حضرت حمزہ بھی تو تھے، حضرت جعفر بھی تو تھے، حضرت ابو طالب بھی تو تھے، 10 بیٹے دیے، لیکن حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب، صرف حضرت عبد المطلب ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے مکے والوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب، سارے ان سے بے پناہ محبت کرتے۔ کیوں؟ اسی لیے کرتے کہ حضرت عبداللہ کے ماتھے میں، پیشانی میں میرے نبی کا نور چمکتا تھا، وہ نور تھا جس کی وجہ سے سب کے سب حضرت عبداللہ کے شیدا اور دیوانے ہو گئے تھے، بلکہ سڑکوں پہ لوگ نکل کر ٹھہرے ہوتے اور حضرت عبداللہ کے دیدار کرنے کے لیے تڑپتے اور مچلتے۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو حضور، ظاہر سی بات ہے، سب سے چہیتے بیٹے کو بیٹا ہونے والا ہے، ان کی اہلیہ کو، تو بہو کے جب ایام پورے ہوئے زچگی کے تو یہ بے چین و بے قرار ہو گئے، اور مکے والوں کا یہ حال تھا کہ جب بے چین ہوتے تو اللہ کے گھر کا رخ کرتے۔ حضور بھی ارشاد فرماتے کہ جب تم پریشان ہو تو مسجد کا رخ کرو، اللہ تمہاری بلائیں ٹال دے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت عبد المطلب عادت کے مطابق کعبے کی طرف چلے گئے، اور جب دیکھا کہ کعبہ جھک رہا ہے، جب ولادت ہوئی حضور کی تو جھکنے لگا، اتنا جھکنے لگا کہ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں گر نہ جائے، تو دیکھا کہ یہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، جھک بھی رہا ہے، گر بھی نہیں رہا ہے۔ ابن عساکر وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے، تاریخ اسلام کی کتب میں احادیث میں ہے۔ تو پریشان ہوئے تو سمت کا تعین کیا کہ کس طرف جھک رہا ہے، بھئی کوئی چیز جھک رہی ہے ایسے تو آپ سمجھیں گے اس طرف کو جھک رہا ہے، ایسے تو اس طرف کو جھک رہا ہے، تو دیکھا تو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، جہاں میرے نبی پیدا ہوئے وہیں پر جھک رہا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب بھاگے اور سمجھ گئے کہ جو آنے والا تھا وہ آ گیا، جس کا انتظار تھا وہ برگزیدہ ذات آ گئی، بھاگ گئے۔ اب حضرت عبد المطلب کا یہ معلوم رہا ہے، ابراہ بادشاہ کعبے پہ حملہ کرنے آیا، کیا کرنے؟ کعبہ توڑوں گا، دوسرا کعبہ اپنا بناؤں گا، اس کی عبادت کرواؤں گا، ہاتھی لے کر آیا۔ سورہ فیل پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، الم تر کیف فعل پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نکلے سیدھے وہاں گئے۔ اب وہ متولی تھے کعبے کے، کیا اب کوئی مسجد کے متولی صاحب ہے تو کتنا کر روفر رہتا نہیں، متولی صاحب آگے، صدر صاحب حضرت حافظ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اتنے جیت حافظ قرآن ہے، لیکن متولی صاحب کا آپ بھی احترام کرتے ہیں، مسجد صدر صاحب کا آپ بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ تو کعبے کے قریش کے سردار ہیں، بنو ہاشم کے سردار ہیں، اور ماشاءاللہ کعبے شریف کے متولی ہیں۔ تو سیدھے نکلے گھر کی طرف، اب کسی کی مجال تھی ان کو روک سکے، وہ بھی انہی کے گھر میں جانے۔ وہاں پر ایک رحیم شہیم شخصیت ٹھہری تھی، ایسی شخصیت جسے دیکھ کے حضرت عبد المطلب پر کب کبھی تاری ہو گئی۔ سارا مکہ حضرت عبد المطلب سے ڈرتا ہے، سارا مکہ حضرت عبد المطلب یہاں سے آتے نگاہیں نیچی کر لیتا، کسی کی مجال نہیں، لیکن ایک دروازے پر ایک نورانی لباس پہنی ہوئی رحیم شہیم اور بلند قامت اونچی شخصیت ٹھہری ہوئی ہے، پریشان ہو گئی۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا تم ابھی اندر نہیں جا سکتے۔ تو کہا یہ تو میرا ہی گھر ہے اور میں نے آپ کو اس سے پہلے دیکھا نہیں، آپ کا چہرہ ایسا چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، آپ کے لباس سے ایسی خوشبو کہ میں نے ایسی خوشبو دیکھی نہیں،
اور آپ ایسا لباس زیب تن کیے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایسا شاہوں کے دربار میں نے دیکھے ہیں، بادشاہوں کے، لیکن ایسا لباس میں نہیں دیکھا۔ آپ ہیں کون؟ Who are you by the way جو یہاں پر تشریف لائے ہیں؟ تو کہا کہ اے عبد المطلب میں جبرائیل ہوں۔ کیا کہا؟ میں جبرائیل ہوں۔ یہ تو جبرائیل کو جانتے تھے، صحائف میں، کتابوں میں، صحیفوں میں سنتے آئے تھے، دین حنیف پہ قائم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ تو کب کبھی تعلیم تو کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ خاتم النبیین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ سید الاولین والآخرین ہے۔ تو کہا اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دیکھنے تو دیں۔ آپ نے جب ان کے اتنے شمائل بیان کیے، اتنی تعریفیں بیان کی، تو ذرا لیٹ می ہیو اے لک، میں ایک نظر تو دیکھ لوں میرے پوتے کو جی بھر کے۔ کہا بھی نہیں۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا، فرمایا کہ ابھی محمد کو ساری دنیا کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے، ساری دنیا کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے، شرق غرب جنوب شمال۔ اب یوں سمجھے کہ دنیا میں جتنے شہر، جتنے ملک، جتنے شہر، جتنے قصبے، جتنے گاؤں، جتنے دیہات اور شہر کی جتنی گلیاں، ان سب کا حضور کو مشاہدہ کروایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کی مثال لے لیں، حضور کو لا کر حیدرآباد بننے سے پہلے شہر حیدرآباد بتایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ذرا دیکھ لیں یہ حیدرآباد ہے، یا رسول اللہ دیکھ لیں، یا شفیع المذنبین خاتم النبیین دیکھ لیں، اسے حسینی عالم کہتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں اسے یاقوت پورہ کہتے ہیں، اسے ملک پیٹ کہتے ہیں، اسے عثمان باغ کہتے ہیں، اسے بہادر پورہ کہتے ہیں، اسے فلاں گلی کہتے ہیں، اسے فلاں چوراہا کہتے ہیں، اسے فلاں نکڑ کہتے ہیں، اسے فلاں سیراہا کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ گلا ہے، یہ گلی ہے، یہ فلاں گلی ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یا مولا پروردگارا، تو نے تیرے نبی کو شہروں کے بننے سے پہلے شہروں کی گلیوں کا مشاہدہ کیوں کروایا؟ تو ہاتف غیبی سے صدا آئی، علماء اور عارفین اس کی یوں تشریح فرماتے ہیں، وہ اس لیے کہ اے محمد، کل تمہاری امت ملک کے دنیا کے ہر کونے میں ہوگی، ہر خطے میں ہوگی، ہر قصبے میں ہوگی، ہر گلی میں ہوگی۔ عثمان باغ میں بیٹھ کر 1400 سال کے بعد تمہاری امت تمہارے نعرے لگائے گی، تمہیں مدد کے لیے پکارے گی۔ تو یا رسول اللہ میرے محبوب، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہیں کس شہر میں، کس گلی میں جا کر اپنی امت کی خبر اور کہنی ہے، اپنی امت کی خبر لینی ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھ کر پکار رہے ہیں، آج 2021 1443 میں آپ پیدا ہوئے، 1443 میں آپ بیٹھے ہیں، 10 20 30 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ 30 40 سال پہلے سے اس محلے کو جانتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں 60 65 سال سے جانتے ہیں، اور قدیم بیٹھے ہیں تو 70 سال سے جانتے ہیں، لیکن مبارک ہو میرے مصطفیٰ اس محلے کو 1400 برس پہلے سے جانتے ہیں۔ حضور کو پتا ہے کہ یہاں ایک دن آئے گا، میرے وفادار بیٹھیں گے، مجھے یاد کریں گے۔ دیکھیے آپ کسی کو یاد کریں اور کسی کو دعوت دیں۔ آج GPS سسٹم ہے، پہلے تو نہیں تھا۔ تو آپ پوچھیں گے حضرت آپ کو پتا ہے کہ گلی میں کہاں آنا ہے؟ اتنی گلیاں ہیں، میں تو اسی محلے کا ہوں، میں تو آ جاؤں گا، لیکن یہ مولا علی سے بیٹھے عرفان قادری آ کے ہے کہ نہیں؟ اب اتنی دور سے اس جلسے میں سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے حافظ حسین قادری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پروگرام کو منعقد کیا، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے رستہ بتا دیا۔ دیکھیے آپ صاحب ایسے آنا ہے، ایسے آنا ہے، حسین علم سے آئیں گے، وہ پیچھے سے آئیں گے، اس گلی سے آ کر آپ ایسے آ جائیں گے تو جلسے گاہ کو پہنچ جائیں گے۔ پتہ بتانا پڑتا ہے نئے شہر کے لیے، نئے علاقے کے لیے پتہ بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، یا پھر GPS سسٹم دینا پڑتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے اللہ نے چاہا کہ محبوب تمہارے غریب امتی تمہیں ہر گلی سے یاد کریں گے، ہر نکڑ سے یاد کریں گے۔ مصطفیٰ تمہیں ان کے گھر پتہ ہونے چاہیے، تم ان کی مدد کو جاؤ گے، تم ان کی فریاد رسی کے لیے جاؤ گے، تم ان کی امداد کے لیے جاؤ گے۔ کوئی پریشان حال ہوگا تو تم پریشانی دور کرنے کے لیے جاؤ گے۔ مامور من اللہ ہو، کوئی بیمار ہوگا میرے محبوب تجھے پکارے گا، یا رسول اللہ انظر حالنا کا نعرہ لگائے گا، یا حبیب اللہ اسما خارنا کا نعرہ لگائے گا۔ مصطفیٰ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا کون سا امتی کون سی گلی میں، کون سے گھر میں اور کس کمرے میں رہتا ہے۔ یہ میرے نبی کا علم غیب ہے دوستو۔ اب یہ تو دنیا میں آنے کے بعد مشاہدے فرمائے، لیکن میرے نبی ایسے نور ہیں
جن سے ساری کائنات بنی ہیں، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، ایک سوال کیا، یا رسول اللہ یہ دنیا کب بنی، ہم کب بنے، جبرائیل کب بنے، اور سب سے پہلے یہ کائنات میں کیا پیدا کیا گیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں جو سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیں، اور جو کمروں میں، گھروں میں، بالکنیوں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور لیا، کیا کیا؟ میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور کے 4 حصے کر دیے۔ کتنے؟ دیکھو یہاں پر بھی حق 4 یار، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، میرے نور کے 4 حصے کیے۔ کتنے؟ 4 حصے کیے، اور سب سے پہلے حصے کو لیا اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے قلم بنایا۔ کیا بنایا؟ قلم۔ اور دوسرا حصہ لیا، اس سے لوح بنائی۔ لوح یعنی لوح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا سپر کمپیوٹر، جہاں یہ سب کچھ اس قلم سے لکھا گیا ہے، جہاں سب کچھ اس قلم سے لکھا گیا ہے کہ کون کب پیدا ہوگا، کتنی عمر پائے گا، کتنے رزق پائے گا، اور کب جیے گا، کب مرے گا، شادی کرے گا، کتنے بچے ہوں گے، تعلیم، ہر چیز، آپ ہوں کہ میں ہوں کہ قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ان سب کا ذکر جہاں لکھا ہے۔ ذرا سوچیں کتنا بڑا ہوگا لوح کا دائرہ، اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ لوح کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا جو آدم سے قیامت تک آنے والی، اب دنیا کی آبادی 7 بلین ہے، 700 کروڑ ہے کہ نہیں؟ 700 کروڑ آبادی دنیا کی ہے، 7 بلین پلس۔ تو یہ جتنے انسان ہیں ان سب اور ان سے پہلے آنے والوں کے صبح قیامت تک آئیں گے، یہ سب لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ لوح۔ اور وہ لوح کس کے نور سے بنی ہے؟ بولیے بولیے، حضور کے نور سے۔ پھر تیسرا حصہ لیا اور حاملان عرش بنائے، عرش بنی، کرسی بنی۔ وسیع کرسی السماوات والارض، پڑھتے ہیں نا، اللہ کی کرسی جو ساری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں 2x2 یا 1.5x2 اتنی سائز اس کی، لیکن اللہ کی کرسی، بولیے وسیع کرسی السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمینوں کا جس کرسی نے احاطہ کیا ہے وہ کس کے نور سے بنی؟ بولیے میرے نبی کے نور سے بنی۔ پھر اللہ نے ایک نور کا حصہ لیا، پھر اس کے بھی 4، ہر نور کے ایک حصے کے میں تفصیلات نہیں جا رہا ہوں، آپ بور ہو جائیں گے، ہر نور کے ایک حصے کے 4 حصے کیے۔ پھر ایک حصہ لیا اور پروردگار نے عرش بنایا۔ کیا بنایا؟ عرش۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ رحمان عرش پہ جلوہ کرے۔ اللہ کو آپ کہیں مقید نہیں کر سکتے، پروردگار کی ذات بابرکت جو ہے اللہ زمین و زمان اور قیود سے پاک ہے، انفینائٹ ہے۔ کیا ہے؟ انفینائٹ، فینائٹ نہیں ہے، محدود نہیں کر سکتے، لا محدود ہے۔ کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنی شان کے اعتبار سے عرش پر جلوہ کرے۔ کس پر؟ بولو عرش پر۔ اب ذرا بتائیے وہ عرش کس کے نور سے بنا ہے؟ بولیے وہ عرش میرے نبی کے نور سے بنا ہے۔ بنا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد حاملان عرش، 4 ایسے فرشتے ہیں جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملان عرش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے ایسے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا ختم ہوگی ایسے اٹھائے ٹھہرے گے۔ ایک آدھا گھنٹہ ہاتھ ایسا اٹھا کے رکھیے، نبی کا مقابلہ کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ آدھا 1 گھنٹہ ایسا ہاتھ اٹھا کے رکھیے، ہاتھ شل ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ ہاتھ شل ہو جاتے، 1-2 گھنٹے کے بعد اندر ہو جاتے، اس سے زیادہ نہیں روک سکتے۔ لیکن ذرا دیکھیں کہ وہ فرشتے جو اتنے طاقتور ہیں کہ دنیا جب سے بنی ہے ختم ہوگی تب تک ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے بھی میرے نبی کے نور سے پیدا کیے گئے۔ تو میرے نبی کی نور کی طاقت کا اندازہ کیا۔ غزوہ خندق ہے،
یعنی دا بیٹل آف دا ٹرنچ، مدینے پر حملہ ہو رہا ہے 3 طرف سے، ہزاروں کی تعداد میں مشرک، نصارہ، یہود، ان سب کا گٹھبندھن ہے، کوآلیشن، یہ سب مل کر حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ میں آپ کو مشورہ پیش کروں؟ دیکھو ہمارے یہاں معاشرے میں جو مسائل ہو رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم مشورہ نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ بڑے ہو گئے، جوان ہو جا رہے ہیں، جیسی کہ دیسی بابا کی اماں کی، ان کو کیا معلوم، گلی میں رہتے باہر نہیں نکلے۔ ہمارے سے وہ جو ہم دنیا دیکھے، بیٹا باہر نکل کے چبوترے پہ بیٹھ کے موبائل فون پہ پوری دنیا دیکھ رہا نہیں، موبائل فون میں، ان کو کیا معلوم، ہمارے کو سب معلوم۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے، جن کے صدقے ساری کائنات پیدا کی، اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب کوئی مسئلہ پیش آئے تو مشورہ کر لیا کرے، آپ کو ضرورت نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں اور عزم کر لیں تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، لیکن محبوب مشورہ کر لیں۔ منع کیوں کر لوں؟ اس لیے کہ آپ کی امت کو مشورہ کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرو، باپ سے حیا آتی ہے تو ماں سے کرو، استاد سے کرو، مشائخ سے کرو، علماء کے پاس جاؤ۔ الحمدللہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر کی عظیم جامعہ جامعہ نظامیہ ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ ازہر ہند جس شہر میں ہیں، آپ کو اللہ نے اس شہر میں پیدا فرمایا۔ ایک طرف علم کا مینارہ جامعہ نظامیہ ہے تو دوسری طرف اولیاء اللہ کو بھی اللہ نے کثرت سے حیدرآباد میں پیدا فرمایا۔ بابا شرف الدین حیدرآباد میں، حضرات یوسفین حیدرآباد میں ہے کہ نہیں، حضرت حسین شاہ ولی حیدرآباد میں، سرکار میرا حسین بغدادی حیدرآباد میں، سرکار موسیٰ قادری حیدرآباد میں۔ کیسے کیسے جلیل القدر اولیاء اللہ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس شہر پر ناز کریں اور دیکھیں جو تعلیمات اولیاء ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آج آپ کو اتنی رات میں جگا کر، گھروں سے نکال کر، بلا کر، بٹھا کر ہم نے یہ جو قصہ سجایا ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے دوستو، ایسے نہیں ہے آپ کی نیند خراب کرنا یا طبیعت خراب ہونے کے باوجود میرا یہاں پر آنا، ایسا ہی نہیں ہے۔ حضور کے ذکر مبارکہ کی جو مجلسیں سجاتے ہیں، جو محفلیں سجاتے ہیں، جو جلسوں کو منعقد کرتے ہیں، اللہ ان کی رزق میں، ان کی عمر میں، ان کی آل میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ احادیث صحیحہ سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے دوستو۔ اور ذکر مبارک میلاد کی محفلیں سجانا، یاد رکھیں کہ بدعت کا کام نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ خود میرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہر پیر کو روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن ہی میری بعثت ہوئی، اس دن میں نے نبوت کا اعلان فرمایا، اسی دن میں نے ہجرت کی، لہٰذا یہ دن میرے لیے بڑا متبرک ہے۔ حضور آپ 365 دن میں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حضور ہر ہفتے اپنا میلاد کی خوشی منایا کرتے ہیں۔ اور آج کل بڑا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں ہے شرک بدعت؟ ارے یہ کہاں سے نکالے بھی نہیں عید؟ انہوں نے کہا عید الاعیاد، بڑی تکلیف ہو گئی، عیدوں کی عید بولتے ہیں کہ نہیں، عیدوں کی عید ہے، کہاں کی عید ہے؟ 2 عیدیں ہیں، شرک بدعت، نو ڈونٹ گو دیر، مشرکین ہے۔ ہم نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو، ہفتے میں ایک دن آتا اس کو جمعہ بولتے، کیا بولتے بولیے؟ جمعہ، اور جمعے کا دن کیا ہے؟ بولو بیٹا، عید المؤمنین۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ 52 مرتبہ آتی ہے، کتنا؟ There are 52 weeks in a year۔ 52 صحیح بول رہا ہوں؟ ماشاءاللہ 52 مرتبہ آتا، 52 مرتبہ۔ انٹرنیٹ جب سے آیا، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ہر جمعہ میں سے جاتا حضرت جمعہ مبارک۔ میں کہا بھائی اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب یہ جمعہ مبارک اور جمعہ عید المؤمنین ہے کہ نہیں؟ بڑا اہتمام کرتے نہیں کرتے جمعے کا؟ صبح سے اٹھتے، اماں کو بولتے اماں کرتا پاجامہ نکال دو بھائی، سفید ذرا دھو کے رکھنا، دیکھو کل اپنے کو وہی پہننا ہے، اچھا نہیں دکھتا ہے تو دھو لیے۔ اس کے بعد ہفتہ تمام اماں بولتے جا رہے پانی نہ، بو آ رہی نہیں ناتے۔ جمعے کے دن حمام کے پاس سب سے پہلے ٹھہرے ہوئے، بابا کو معلوم بیٹا گھس جاتا، بیٹے کو معلوم بابا گھس جاتے، کیوں؟ پانی نہانا ہے۔ جمعے کا اہتمام بولے بھائی آپ روز نہیں نہاتے، اماں بول بول کے تھک جاتے پانی لاؤ، نہیں آج جمعہ ہے، صاف کپڑے پہنیں گے، عطر لگائیں گے، سرما میں سر و سرما لگائیں گے، لگاتے ہیں
مسجد میں آ جاتے ہیں. اور جمعے میں جتنی پبلک رہتی ہے عام دنوں میں رہتی ہے، ظہر کے ٹائم پہ نہیں رہتی. ہم نے پوچھا بھائی اتنا اہتمام کیوں آخر؟ تو کہا حضرت یہ جمعہ ہے، یہ عام دنوں کی بات نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ عام دنوں کی بات نہیں ہے، یہ جمعہ، یہ عید المؤمنین ہے. بلا آپ مومن ہے برابر ہے، کیوں نہیں ہے؟ حضور کیا فرماتے تھے؟ مومن کون ہے؟ جب بات نکل آئی تو بتا دو. حضور ارشاد فرماتے ہیں، حدیث صحیح میں ثابت ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سمپل ٹرانسلیشن آپ کو کر دیتا ہوں. حضور مومن کا ڈیفینیشن کیا دیا فرمائے؟ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں جب تک وہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے. آپ رکھتے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بولے میرے نبی کو اپنے باپ سے زیادہ عزیز؟ ہاں اہل سنت رکھتے ہیں. اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتے ہیں. یا رسول اللہ موقع ملے تو ماں باپ اولاد سب آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے. دولت سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں. کائنات میں جو شے ہے ہر شے سے عزیز ہمیں ہمارے نبی ہیں. اس لیے کہ بیٹے کی ولادت ہو، کوئی بھی کروڑ پتی ہو اتنا بڑا جلسہ نہیں کرتا. کوئی بھی بڑے کتنے سیٹ آئے ہیں میلے میں، کوئی سیٹ صاحب بولتے ہیں میرے بیٹے کے بڑے اسٹیج سجاؤ، حافظ صاحب ادھر 10,000 روپے لیو، 50,000 دے دو حافظ صاحب، ایک اسٹیج سجاؤ، جلسہ کرو، حضرت کو بلاؤ. وہ آئے تھے نہیں میلاد النبی میں، ان کو بلا کے حافظ صاحب بولتے اوپر سے نیچے دے دیتے، دیوانہ ہو جائے گا. کہیں کو ارے میرا بیٹا ہے بھائی، تو بولتے عقل وقل ٹھکانے پہ آپ کی، تو آپ کریں نا میلاد النبی میں. تو حافظ صاحب جواب دیتے اس لیے کرے کہ نبی ہمیں کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہے. یہ ہمارا جلسہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اولاد کی خوشی ہو تو اتنی بڑی برتھ ڈے نہیں کرتے، اولاد کی شادی ہو تو اتنی سجاوٹ نہیں کرتے. تو اس بات کا بین ثبوت ہے، واضح دلیل ہے، یہ کلیئر انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ یا رسول اللہ ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں اپنی غلامی کا کہ دیکھیں اولاد کی خوشی سے زیادہ ہم آپ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. ماں باپ سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو محفل میلاد سجاتے ہیں. تو یہ ایمان کی آپ کی بین دلیل ہے. کیا ہے؟ یہ آپ کی بین دلیل ہے. الحمدللہ آپ جو میلاد پاک مصطفیٰ میں خوشی مناتے ہیں، خوش ہو جائیں کہ آپ مومن ہیں. کیا ہیں؟ مومن ہیں. اور مومن ہیں تو پھر بولو عید الکافر کفار تھوڑی ہے. جمعے کا دن کس کی عید ہے؟ مومنین کی. اور مومنین مومن کی جمع ہے، سنگیولر مومن، پلورل مومنین. تو عید المومنین. اب مومن کون ہے؟ سمپل ڈیفینیشن، جو نبی سے بولو محبت کرے. کتنی کرے؟ باپ سے، ماں سے، اولاد سے، کائنات میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ. الحمدللہ آپ مومن ہیں، سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، الحمدللہ مبارک. اب اس کے بعد آگے ہے یہ نیکسٹ اسٹیپ، جمعے کا دن عید المؤمنین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہے، اولاد ایکول، ہم بھی برابر، نبی بھی برابر، نعوذ باللہ من ذالک. جب کوئی نبی میرے نبی کے برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہے اللہ نے بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب دیکھیں جب دن برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہوگا؟ اب دیکھیں جمعے کا دن عید المومنین سید الایام، دنوں کا سردار. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ جمعے کو کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے جمعے کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ ہے آپ کی، بہت زبردست جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیں. سید الایام کیوں؟ عید المؤمنین کیوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، اللہ نے جمعے کے دن آدم کو پیدا کیا تھا. توجہ ہے آپ کی، اللہ نے جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو آدم جس دن پیدا ہوئے وہ دن عید المؤمنین. اب بتاؤ آدم افضل کہ میرے نبی افضل؟ بولو سمپل سی بات. 1,24,000 انبیاء میں حضور فرماتے انا سید الاولین والآخرین ولا فخر، میں اولین اور آخرین میں سب کا سردار ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے ہیں میں ان سب کا سردار ہوں. بنی اسرائیل کے انبیاء نے کہا یا رسول اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا، محمد کا امتی بنا کر بھیج دے، ہمیں محمد کا امتی بنا کر بھیج دے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب سے افضل کون؟ بولو
میرے نبی تو آدم سے افضل ہوئے کہ نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ جس دن آدم پیدا ہوئے وہ دن عید المومنین ہے، اور جس دن 12 ربیع الاول کو میرے اور تمہارے نبی مصطفیٰ پیدا ہوئے وہ دن عید العاشقین کا دن ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مقدسہ کے دن خوشی منانا، سجاوٹیں کرنا، دوستو یہ بڑا خوش آئین عمل ہے، حضور کی توجہات ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ جس کو یاد کرتے ہیں اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میلاد پاک مصطفیٰ پر خوشی منائیں اور حضور آپ پر توجہ نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا دوستو۔ امتی جب کبھی تڑپ کر مچل کر محبت میں یا غم میں یا تکلیف میں حضور کو صدا دیتا ہے، حضور کی رحمت تڑپ جاتی ہے۔ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ ہمارے لیے رحمت اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں لے کر ہم کو عطا فرماتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور منافقین کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی، اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے ان پر قتل کو موقر کیا ہے۔ قتل واجب القتل تھے لیکن حضور نے کہا جانے دو۔ بالکل ختم کر رہا ہوں اپنی بات، مجھے پتا ہے ڈپارٹمنٹ آف پولیس یہاں پر ہے اور بار بار سائرن بجا رہا ہے، آپ لوگ جمع ڈٹے رہیں گے تو انشاءاللہ 5-10 منٹ میں اپنی بات میں مکمل کر لوں گا۔ پلیز 10 منٹس انشاءاللہ وی ول وائنڈ اپ اور ہم اپنی بات کو ختم کر لیں گے۔ I request the officer to allow us 10 minutes to continue our conversation until we reach a conclusion. ٹھیک ہے سر، 10 منٹ دے دیں and we will finish our conversation انشاءاللہ۔ یار سلام و صحبت باقی، آپ زیادہ دور نہیں رہتے، پھر آتا جاتا رہوں گا انشاءاللہ، آپ کی ہماری گفتگو کا تذکرہ چلتا رہے گا۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ دوستو آقا و مولا علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے اپنی امت سے اس قدر محبت نہیں فرمائی۔ اور یاد رکھیں جو بندہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف رجوع کر کے رہتا ہے، آج کے اس معاشرے میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو جانے، ہر طرف قتل و غارت گری کا معاملہ ہے، جس طرف دیکھیں مسلمان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ دیکھیں آج دن قتل کی وارداتیں ہیں۔ مجھے پرسوں کچھ روز پہلے ایک شہر کی بہت بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بتائیں کس طرف؟ پچھلے 6 مہینے میں انہوں نے کہا کہ 68 قتل ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 68 مرڈرز ہوئے ہیں حیدرآباد کے اطرافوں میں، صرف شہر میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن میرے نبی سے آپ کا کوئی عمل ڈھکا اور چھپا نہیں ہے۔ کیا صورت لے کر جائیں گے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ ذرا سوچیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو، ہمارے یہاں جمعرات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں؟ جمعرات کا بڑا اہتمام، فقراء آتے ہیں، نیاز ہوتی ہے، فقیروں کے لیے پیسے نکال کر رکھتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جو اہل سنت کا مذہب ہے یہ مشاہدے کا مذہب ہے، یہ کتابوں کا پڑھا ہوا نہیں، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے اس پر عمل کروا دیا۔ اللہ نے ان کے اوپر سے حجابات ہٹائے تھے، وہ کشف اور کرامت کے ذریعے دیکھا کرتے اور وہ دیکھ کر ہم کو بتاتے تھے اور ہم اس پر عمل کرتے تھے۔ جمعرات کو، ہر جمعرات کو حدیث صحیح میں ثابت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال مجھ پر ہر جمعرات کو فرشتہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ مدینہ طیبہ جاتا ہے اور جا کر حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا فلاں امتی فلاں شہر میں فلاں کا بیٹا آج اس نے نمازیں پڑھی، 5 وقت کی پڑھی، سارا ہفتہ اس نے نمازوں کی پابندی کی، اس نے روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھی ہے، قرآن مجید پر عمل کیا ہے، لوگوں کی دستگیری کی ہے، مدد کی ہے۔ حضور خوش ہو جاتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں۔ سوچے ذرا، کا بیٹا عثمان باغ کا رہنے والا حیدرآباد کا، یا رسول اللہ اس نے بہت اچھے کام کیے، میرے نبی مسکرا دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے اچھے عمل سے نبی مسکرا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا ذکر حضور کی بارگاہ، اگر ایم ایل اے، ایم پی، چیف منسٹر KCR کے پاس جا کے شریف صاحب عثمان باغ، اوفو اپنا نام، وہ بھی CM کے سامنے، بھلے بھائی آپ کا ذکر ہوا CM سے سامنے،
تو آپ کا سینہ کیسا کھل جاتا خوشی سے؟ ارے اپنے کو نہیں پہچانے لوگ، اپنا ذکر سی ایم کے پاس ہو رہا، یہ احکم الحاکمین کے محبوب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہو رہا، جن کے قدموں کی برکتوں سے ساری دنیا کے تاجدار پیدا ہوئے، جن کے قدموں کے ایک ذرے سے ساری کائنات پیدا ہوئی، وہ نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہوگا تب جب آپ اچھا عمل کریں گے۔ اور نبی کے میلاد مناؤ اس لیے کہ نبی سے محبت کرو۔ اب اگر یہی شخص کوئی اور، آپ نہیں، کوئی اور گناہ کرے، سٹا کھیلے، جوا کھیلے، زنا کرے، شراب پیے، تاش کھیلے، گالی گلوچ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، پڑوسی کو ستائے نہ حق کے، اس کا حق مانگے، گناہوں میں مبتلا رہے، موبائل فون پر مبتلا رہے، فحش نظارے کرے، گندی چیزیں دیکھے، فرشتہ جاتا ہے، چھوڑے گا تھوڑی، مقرر ہے نا، ڈیوٹی پر ہے، ڈپارٹمنٹ کی تھوڑی ڈیوٹی ہے، یہ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی، جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بندے نے آپ کے ایسے گندے عمل کیے، ایسا کیا، یہ گناہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، حضور ناراض ہو جاتے ہیں، حضور غمگین ہو جاتے ہیں، میرا امتی اور اس نے ایسے گناہ کیا، حضور فرماتے ہیں دیکھو خوش ہو گئے، دعا دے دی، ناراض ہو گئے، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، اب سنیں یہاں سے رحمت للعالمین کی محبت دیکھیں، حضور اپنی امت سے کیسی محبت فرما، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ کیسے رؤوف ہیں، وہ کیسے رحیم ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے رحیم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی امتی کے بدعمالیاں، بد کرداریاں، اس کے گناہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں سجدے میں چلا جاتا ہوں، گنبد خضرا میں، مرقد انور میں جلوگر ہیں، حضور کے پاس، حضور سجدے پہ گئے، جیسے امتی کے گناہ بیان کیے گئے، میرے آقا فرماتے ہیں میں روتا ہوں اور اللہ سے گڑ گڑا کر میرے اس امتی کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے اس گناہگار امتی کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے اس گناہگار امتی کو معاف فرما دے، میرے پروردگار اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ میرا رب میرے اس امتی کو معاف نہیں فرما دیتا۔ تو ایسے محبت کرنے والے کا اگر نبی کا ہم میلاد نہ منائیں تو پھر کس کا میلاد منائیں دوستوں؟ تو محبت کے سلے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ میلاد منانے کا مطلب یہ نہیں ہے دوستوں کہ صرف لائٹ لگا لو، اسٹیج لگا لو، جلسہ کر لو، جلوس نکال لو، روشنی کر لو، نہیں۔ میلاد کا اصل مقصد کیا ہے بتا دوں آپ کو، میلاد کا اصل مقصد یہ ہے تجدید وفا، یعنی پھر سے کہنا یا رسول اللہ گناہ ہوئے ہیں میرے سرکار، خطائیں ہوئی ہیں میرے سرکار، لغزشیں ہوئی ہیں یا رسول اللہ، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں آپ کا میلاد کا دن آیا ہے نا، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں سدھرنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے بدعمالیوں کو چھوڑوں گا، میں گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کروں گا، یا رسول اللہ کرم کیجیے، یا رسول اللہ فضل کیجیے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ جب گناہ ہو، خطا ہو، لغزش ہو تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، گڑ گڑاؤ، رو اور کہو کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ فرماتا ہے میں ضرور تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں۔ تو یہ ربط نسبت کو پھر سے ریوائیو کرنے کے لیے، اس رشتہ غلامی کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے ان جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میلاد کی خوشی مناتا ہے، من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لقراءته لا يخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان، یہ مولا کا ارشاد، یہ باب العلم کا ارشاد، یہ شیر خدا کا ارشاد، یہ ان کا وعدہ ہے کہ جو میلاد کی خوشی منائیں گے، اس میں کچھ پڑھے، پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھے، درود پاک کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرے اور اس کا احترام کرے، ایسا نہیں کہ نکل کے کہے یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ احترام نہیں، یہ بدتمیزی ہے، کیا ہے؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ احترام کر رہے ہیں۔ میلاد پاک کے مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے، ادب سے کر گئے، ٹوپی نہیں سر پر، ٹوپی پہن کر آگے، بڑا احترام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا احترام کرے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا وہ جب تک کہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اور آگے بھی ارشاد ہے، اب یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا اگر میں کو وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، جنت میں بغیر حساب کتاب کے اندر۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کسی کا روک ٹوک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، بنی اسرائیل کی ایک طوائف تھی. کیا تھی؟ طوائف. گندی عورت تھی، گزر رہی تھی سڑک سے، کتا مر رہا تھا، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، چپل نکالی، کنویں میں ڈالی، پانی نکالی، اس کے منہ میں ڈالی، اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی کنڈیشن نہیں ہے دوستو، وہ تو اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، معاف کرنے کے لیے بہانے. لیکن دوستو یاد رکھو، آپ حضور کے امتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کریں گے، نہیں. سرکار غریب نواز کو سب جانتے ہیں نا. سرکار غریب نواز ایک مرتبہ حشر کے مراحل بیان کر رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ. حشر میں پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، تیسرا کیا ہوگا، چوتھا. ہوتے ہوتے آئے نماز کے پاس. کس کہاں پر آئے؟ نماز کے پاس. اور نماز کے پاس آ کر کہا کہ جب امتی کے اکاؤنٹ میں نماز ہی نہیں ہوگی تو فرشتے کیا کریں گے معلوم ہے آپ کو؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ہاتھ پکڑیں گے، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں. ٹھہرا دیں. اتنا کہنا تھا، سرکار غریب نواز رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی نکلی. بہت دیر کے بعد وہ شاید تو ایک مرید ٹھہرے تھے صادق، کہنے لگے سرکار رونے والی کیا بات تھی؟ سرکار ہی کی بارگاہ میں تو پیش کیا گیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی بارگاہ میں تو پیش کیا گیا ہے نا، اور حضور کی بارگاہ میں چلا گیا ہے تو حضور کا توجہ فرمائیں گے. تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نماز نہیں پڑھنے کے جرم میں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر حضور اس سے نگاہ پھیر لیں تو پھر کدھر جائے گا؟ آدم کے پاس جائے گا، نوح کے پاس جائے گا، موسیٰ عیسیٰ. وہ تو کہیں گے ہمارے پاس سے مت آؤ، ہم تو کچھ نہیں کرنے والے ہیں، جاؤ محمد کے پاس جاؤ. اگر حضور ہی نگاہ پھیر لیں تو پھر ہم بولیے کہاں جائیں گے؟ تو دوستو نمازوں کی پابندی کرو، وضو سے رہنے کی کوشش کرو، لڑائی جھگڑے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرو، آپس میں محبت کو فروغ دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے، اس کی خوشی ضرور مناؤ. اپنے پاس سے کچھ بجٹ نکالو، غریب مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرو، بیواؤں کی دستگیری کرو، یتیموں کی امداد کرو. یہی چند ایسی باتیں ہیں جس پر آپ کو ہم کو عمل کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے کہ اگر حضور کی نگاہ کرم ہم پر اور آپ پر پڑ جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں دعا گو ہوں منتظمین کے لیے، مولانا حافظ سید ریاض حسین قادری صاحب کے لیے، اور جتنے علماء تشریف لائے، مولانا سید صاحب الدین قادری صاحب قبلہ ہیں، حافظ غلام محمد قادری صاحب قبلہ ہیں، جتنے علماء تشریف فرمائے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان سب کی عمر دراز فرمائے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس میلاد پاک مصطفیٰ کے اس جلسے کے وسیلے سے دعا گو ہوں کہ ہماری تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ تیرے محبوب کا جنہوں نے ذکر کیا ہے، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، جو نماز نہیں پڑھتے مولا ذکر میلاد کے صدقے انہیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ذکر میلاد کے صدقے ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. اے پاک پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے مولا جن کی جو جائز مرادیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما. ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے تیری بارگاہ میں قاصر رہ گئے پروردگار وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہوں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہوں ان کی مغفرت فرما. مولا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچا، نیکوکار و متقی و پرہیزگار بنا. ہم سب میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما. مولا سینے میں وہ دل عطا فرما جو تیرے محبوب کی محبت میں دھڑکے اور تڑپے، اور سر میں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیری یاد میں روئے، تیری یاد میں گزارے. اے پروردگار ہم سب پر فضل فرما، ہم سب پر رحم فرما. تیرے نبی کے صدقوں سے ہمارے دامن کو بھر دے. اہل بیت اطہار کی
سچی پکی محبت عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پیران پیر محبوب سبحانی سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔